بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پا رہا تھا، تو کھانے کے وقت میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف چلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے ہی کھایا کرو۔ حضرات محترم، کھانا پینا انسان کی جہاں ایک ضرورت ہے، اگر اس ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کر لیا جائے تو کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا پینا بھی آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ ضرورت تو جانوروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت تو کافر بھی اپنی پوری کر رہا ہے، ضرورت مسلمان بھی پوری کرے، اور غفلت اور نادانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فراموش کر دے تو پھر اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ مسلمان کا طر امتیاز بھی یہی ہے کہ اپنی ہر دینی دنیاوی ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیاوی ضروریات کو بھی دین کے مطابق پورا کرنے کے طریقے سکھا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں۔ کھانا کھانا اور پانی پینا یہ ایک ضرورت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کے طریقے اس عمل میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور سن 4 ہجری میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو حضرت ام سلمہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عمر ہے، ابھی یہ چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ یہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش میں ہی میں نے تربیت پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ دسترخوان پہ تمام گھر والوں کو ساتھ بٹھاتے، جن میں بچے بھی شریک ہوتے، اور بچوں کو بطور خاص آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ ہی برتن میں شریک فرمایا کرتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کا بھی موقع ملتا ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، جلدی سے میں نے لقمہ لینے کی کوشش کی برتن سے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑے پیار سے فرمایا، یا بنیا کل بسم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، کل بیمینک اور سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، وکل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ کیسی بہترین تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بچے کو مکمل اپنا کھانے کا سنت طریقہ سمجھا دیا۔ جہاں پر فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بسم اللہ کھانے پہ پڑھ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کے قریب نہیں آتا۔
اور جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان اپنا حصہ وصول کرتا ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ صحابہ کھانا کھا رہے تھے. ایک صحابی کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. اب بیچ کی دعا جو ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اگر شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو بیچ میں یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس صحابی نے جب یاد آنے پر یہ الفاظ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. حالانکہ اس صحابی نے دل میں پڑھے آہستہ سے، آپ علیہ السلام مسکرا دیے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا واقعہ یہ ہوا کہ یہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. ان کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک تھا، وہ کھا رہا تھا. جو ہی ان کو بسم اللہ یاد آئی اور انہوں نے وہ الفاظ پڑھے تو شیطان نے سارا کھایا ہوا کھانا قے کر دیا. بسم اللہ جو ہے یہ شیطان کے سر میں گرز ہے. شیطان بسم اللہ سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر بتقاضۂ بشری بھول جائیں تو پھر بیچ میں یاد آنے پر پڑھ لیا جائے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پانی سیدھے ہاتھ سے پیو، اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے. یعنی شیطان کی موافقت نہ کرو ورنہ برکت ختم ہو جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، منافق تھا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا. اور یہ ازراہ استہزاء اس نے کہہ دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب اس نے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مذاق میں ٹال دیا. جیسے مذاقاً کہہ دیا میرا ہاتھ کام نہیں کرتا اس لیے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی، اللہ کرے کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی کام نہ کرے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی لمحے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، زندگی بھر اس نے پھر سیدھے ہاتھ سے کبھی کوئی کام نہیں کیا. تو میرے بھائیوں کبھی کبھار یہ اللہ کی نقد پکڑ آ جاتی ہے. احتیاط سے کام لینا ہے، کسی سنت کا مذاق نہیں اڑانا، کسی بھی سنت کو ہلکا نہیں لینا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات امت کے لیے مشعل راہ ہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھانا سنت ہے. یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں اگر کئی سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ برتن کے کناروں سے کھاؤ، درمیان میں لقمہ نہ لگاؤ، اس لیے کہ کھانے کے درمیان میں اللہ کی جانب سے برکت اتر رہی ہوتی ہے. اور جب بیچ سے لقمہ لیا جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر بیچ کو بچا کے رکھا جائے آخر تک تو آخر تک برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے کھانے میں. فرمایا ایک تو سائیڈوں سے، دوسرا اپنے سامنے سے. یہ وہ کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ ہے، ایک جیسا کھانا ہے. لیکن اگر پھل ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، کھجور ہے وغیرہ، تو وہ اپنے سامنے سے کھانا ضروری نہیں، اس لیے کہ الگ الگ اقسام کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، کہیں سے بھی اس کو تناول کیا جا سکتا ہے، اس کے معاملے میں جواز ہے. لیکن یہ کہ کھانے کے بیچ پھر جب کھانا کھا چکے ہیں تو آخر میں جو حکم ہے فرمایا انگلیوں پہ جو ذرات کھانے کے لگتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو فراموش مت کرو. کیا مطلب فراموش مت کرو؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم کھانے کے کون سے ذرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ممکن ہے کہ جو ذرات انگلیوں میں لگے ہیں انہی میں برکت ہو. فرمایا کھانے کے آخر میں انگلیاں چاٹ لیا کرو. یہ انگلیاں چاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ماہرین نفسیات نے، جو ماہر لوگ ہیں، انہوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ طب نبوی کے اعتبار سے انگلیوں کا چاٹ لینا فی زمانے نا، جو کینسر کا ایک بڑا مرض ہے، جو بندہ سنت سمجھ کے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہے اللہ اس کو کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہونے دیتے. میرے بھائیو اللہ نے کتنی بڑی خیر رکھی ہے سنت کے عمل میں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر معاملہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.